یہ قصہ میں چھوٹا سا سنا رہا ہوں. یہ ہماری نانی نے ہمیں سنایا تھا. ہماری نانی جو تھی اور جنتی خاتون تھی، اللہ کی نیک بندی تھی. وہ کہانی کا آغاز اس طرح کرتی تھی کہ ایک تھا بادشاہ اور ہمارا تمہارا اللہ بادشاہ. ایسا تمہاری کسی نانی نے قصہ سنا ہے؟ ہاں؟ نانی ہے تم لوگوں میں سے کسی کی؟ حیات ہے ماشاءاللہ. اچھی لگتی ہے نانی؟ نانی آپ پتہ نہیں کس سے سناتی ہے؟ نہیں سناتی؟ کہانی وغیرہ سناتی ہے نانی؟ نہیں سناتی؟ سناتی ہے. تو بہرحال ایک ہوتا ہے بادشاہ کسی ملک میں. اس بادشاہ کو ایک بیماری لگ جاتی. بیماری بھی اس کو کیسی لگتی ہے کہ اس کے پیٹ میں ہوا بھر جاتی. پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے اور وہ ہوا خارج نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں ری خارج نہیں ہوتی. ری خارج نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے بہت انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو بادشاہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. شاہی جو طبیب ہوتے ہیں وہ اس کا علاج کرنے آتے ہیں. شاہی طبیب یوں سمجھو جیسے حکیم ہوتے تھے پرانے دور میں، وہ بھی اپنا علاج کرتے ہیں، اپنا کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ بادشاہ کی بیماری یا مرض چلا جائے اور بادشاہ جو ہے سکون میں آ جائے. پر خدا کی قدرت، کوئی دوا اثر نہیں کیا اور وہ اس کا مرض جو ہے بلکہ یوں ہوا کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. پھر مجبوراً بادشاہ نے یہ کہا کہ اپنے وزیروں کو آیا جاؤ یہاں سارے بیٹھ کے میرا منہ دیکھ رہے ہو، باہر ملک میں باہر جا کے اعلان کرو، کوئی انعام کا اعلان کرو کہ بھائی کوئی پیسے ویسے رکھو تاکہ کوئی آئے میرا علاج کرے. یار بادشاہ بہت تکلیف میں نا. تو ایک وزیر اس کا جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے، بولتا ہے اعلان کروا دیتا ہے کہ 10,000 روپے ملیں گے اس کو. 10,000 روپے یا جو بھی کرنسی اس زمانے میں ہوگی. ڈالر تو نہیں ہوگا نا زمانے میں، درہم ہوں گے، دینار ہوں گے. اتنا وہ بھی بڑی رقم تھی کوئی. تو 10,000 کا اعلان ہوا. پھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے علاج پیش کیا بادشاہ کا، لیکن فائدہ پھر بھی نہیں ہوا. بادشاہ کی بیماری بہت بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی، تکلیف بھی بڑھ گئی اور وہ بادشاہ کی گیس جو ہے وہ بھی بڑھنے لگی. پھر کیا کیا کہ بادشاہ نے کہا کہ انعام اور بڑھاؤ یار، کوئی اور شاید آ جائے. اس طرح وہ انعام بڑھاتے جا رہے ہیں. 50,000 کر دیا، پھر 1,00,000 روپے کر دیا، پھر 10 لاکھ کر دیا. آخر میں بادشاہ نے بولا بھائی میرا آدھا ملک لے لے، انعام میں دے دو. آدھی سلطنت دے دو، اعلان میں اعلان کر دو، جو بھی علاج کرے گا میرے کو اس مسئلے سے نکالے گا، آدھی سلطنت دے دو. پھر بھی کچھ لوگ آئے لیکن فائدہ نہ ہوا. تو پھر کیا ہوا کہ ایک درویش تھا، اس نے یہ اعلان سنا. فقیر، اللہ کا فقیر جو ہوتا ہے، ایک تو فقیر مانگنے والا ہوتا ہے، وہ فقیر نہیں ہوتا، اس کو وہ ہوتا ہے بھکاری. فقیر جو ہوگا نا وہ اللہ والا ہوگا ہمیشہ، وہ کبھی مانگے گا نہیں. ہم تو سب کو فقیر کہہ دیتے ہیں، لیکن فقیر جو ہوتا ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے، وہ مانگتا نہیں ہے. تو وہ ایک فقیر تھا اللہ کا. اس نے کہا کہ جا بادشاہ کو کہہ دے پورا ملک دے گا تو میں اس کا علاج کروں. بادشاہ کو جا کر میرا پیغام دے دو، آدھے ملک سے کام نہیں چلے گا، پورا ملک چاہیے. تو بادشاہ تک جب یہ پیغام پہنچا تو بادشاہ نے بولا بھائی میں روکھی سوکھی کھا لوں گا. اس کو تکلیف اتنی زیادہ تھی. اس نے کہا کہ جاؤ فقیر کو لے آؤ فوراً، میں مزدوری کر لوں گا، اتنی تکلیف سے تنگ تھا.
کہ میں مزدوری کر لوں گا، روکھی سوکھی کھا لوں گا، ساگ چٹنی کھا لوں گا، لسی مانی کھا لوں گا، بس یہ میری تکلیف ختم ہو جائے، میں بادشاہ چھوڑ دوں گا۔ بادشاہ چھوڑے گا تو پھر مزدوری کرے گا نا یار۔ ہاں، جو بادشاہ نہیں ہے وہ مزدوری کرتا ہے۔ تم لوگ کون ہو، بادشاہ ہو یا مزدور ہو؟ مزدور۔ مزدور کے بچے ہو نا۔ بادشاہ جب بادشاہ چھوڑے گا تو بیچارہ مزدوری کرے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے وہ مزدوری بھی پسند ہے، وہ مجھے غریبی بھی پسند ہے، لیکن یہ تکلیف مجھے برداشت نہیں کیا ہو رہی۔ تو اس نے فقیر آیا، وہ فقیر کو بلایا اور اس فقیر کو کہا بھائی تو میرا فوراً علاج کر اور مجھے دوائی دے، مجھے دوائی دے تاکہ میں وہ دوائی کھاؤں اور صحت مند ہو جاؤں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ بھائی میں کوئی تیرے کو دوائی نہیں دوں، میرے پاس کوئی دوائی نہیں ہے، البتہ میں کوئی تیرے کو دوا نہیں دوں گا لیکن دعا دے کے جا رہا ہوں، اور اس دعا سے ہی تیری صحت ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس فقیر نے بس دعا کی اور فقیر چلا گیا اور بادشاہ کی ریح خارج ہو گئی۔ ہاں، ریح خارج ہو گئی اور وہ پرسکون ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی اپنے بندوں کا، وہ فقیر کہاں چلا گیا، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ اور میری جو خلعت ہے وہ اس کو پہناؤ۔ خلعت مطلب شاہی لباس، اور جو تاج ہے اس کو پہناؤ۔ اس فقیر کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے، وہ چلا گیا تھا فقیر، ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے اور فقیر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی آپ کہاں چلے گئے ہو؟ تو ہم نے بادشاہ بنا تو وہ تو میں نے کہا کہ وہ فقیر تو وہ اللہ والا فقیر تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ یہ بادشاہی تجھے مبارک ہو، یہ بادشاہی تجھے مبارک ہو، یہ تو تیری بادشاہی کی قیمت کیا ہے؟ ایک تیری تھوڑی سی پیٹ کی ہوا، اس بادشاہی کی میری نظر میں کیا اہمیت ہوگی؟ یہ بادشاہی تجھے ہی مبارک ہو، ایسی بادشاہت مجھے نہیں چاہیے جو ایک پیٹ کی ہوا ہے، جس کی قیمت ایک ذرا سی پیٹ کی ہوا ہے، ایسی بادشاہت مجھے نہیں چاہیے، تجھے ہی مبارک ہو۔ اور وہ فقیر سلام کر کے چلتا بنا۔ تو یہ فقیر جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے بندے، ان کی تو ہر چیز ہوتی ہے، اللہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ کیسا لگا تم آپ کو قصہ؟ بہت اچھا، پسند آیا؟ کیسا؟